اس میں غلطیوں کا امکان ضرور ہوتا ہے، لیکن جہاں آج ہم کھڑے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ملک کے اداروں کو قصداً نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آج جب ہم قومی ترانے کے لیے سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اس کی عظمت اور اس کے احترام کے لیے ہماری قوم کو اپنے آئین اور اپنے دین اسلام کے لیے اسی طرح ایک ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب ہم ایک صف میں ایک جذبے اور ایک نیت کے ساتھ اپنے مملکت خداداد پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کے اداروں اور اپنی قوم کے خلاف پیدا ہونے والے ہر فتنے کا سر آسانی سے کچل بھی سکتے ہیں، اپنی نئی نسل کو روشن مستقبل بھی دے سکتے ہیں، اپنے اداروں کو کھویا ہوا مقام بھی واپس دلا سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو ایک نمایاں طور پر اپنے خطے میں پہچان بھی دلا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم ایٹمی ریاست بن سکتے ہیں، ہم اس ملک کو ایٹمی قوت بنا سکتے ہیں، ہم اس ملک کو ایک متفقہ آئین دے سکتے ہیں جو میثاق ملی ہے پوری قوم کے درمیان، ہر نسل، ہر مذہب اور ہر شناخت رکھنے والے فرد کو اس آئین پر اتفاق ہے، تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ ہم اس آئین کے زیر سایہ بننے والے ہر ادارے کو بھی اسی عظمت کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ اپنا دینی فریضہ اور اپنا وطنی، قومی اور ملی فریضہ سمجھ کر اس کی خدمت بھی کریں، اور ان اداروں کے ذریعے عوام کی خدمت کریں، کیونکہ یہ ادارے یہ عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ چند افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مجھے تقریباً 1 سال ڈی جی صاحب رانا حسن اختر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں آج اس بات کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ پوسٹل سروسز کی کچھ چیزیں براہ راست میرے دفتر آتی تھی، جس پر ایک خط کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک شکایت ملی کہ مجھے اپنا حق نہیں مل رہا، اور میں نے ڈی جی صاحب کو وہ ارسال کیا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ ڈی جی صاحب 1 مہینہ دیر کرتے رہے، پھر میں نے دوبارہ ان کو یاد دلایا، انہوں نے دوبارہ مجھے جواب دیا کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ بہرحال 2-3 مہینے گزر گئے، میں نے ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں اس پر مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے؟ یا تو یہ چیز صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، اور کوئی اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہے جو کاغذ میں پڑھ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو آپ نے کر رہا ہے کہ پوسٹل سروسز کے لیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں اگر کچھ چاہتا تو میں آپ کو ہدایات دیتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ کر دیں۔ ادارے کے سربراہ آپ ہیں، ادارے کے حوالے سے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں فوراً جواب دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو میں ادارے کے حق میں اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے خوشی ہوئی، اور یہی میرا جب ہماری پہلی نشست ہوئی تھی آپ کے ڈی جی صاحب کے اور افسران کے ساتھ، تو میں نے آپ حضرات سے یہی کہا تھا کہ مجھے پوسٹل سروسز اور اس سروسز کے عوام تک فوائد اور ان کی مشکلات کے حل کے حوالے سے اس فن کے ماہر آپ ہیں، میں آپ کو سپورٹ دے سکتا ہوں کہ آپ عوام کے حق میں جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس کی پشت پر میں کھڑا ہوں گا۔ اور مجھے یہ بھی اعتماد ہے کہ اتنے بڑے فورم پر کوئی ایک فرد وہ وزارت کی سپورٹ کے باوجود بھی غلط فیصلہ انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ اور ہم نے وہ سفر شروع کیا، ہم نے وہ تمام چیزیں جو پوسٹل سروسز کو نیچے لے گئی تھی اس کے عوامل کو ہم نے ڈھونڈا، اس پر دیگر وزارتوں کے ساتھ ہم نے کام کا آغاز کیا۔ ہمارے پوسٹل سروسز کے غالباً کوئی 4.25 ارب روپے یا 5.25 ارب روپے ہم خسارے میں جا رہے تھے، اس کو کیسے ہم ختم کریں اس پر ہم نے کام کیا۔ ہم نے تقریباً کوئی 2 ارب سے اوپر 2.5 ارب تک اس خسارے کو کم کیا، اور جو بقیہ خسارہ ہے اس کے لیے بھی ہم نے جہاں کیبنٹ کے اپروول کی ضرورت تھی ہم نے وہ بھی حاصل کی۔ اور مجھے رانا حسن اختر صاحب نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ دسمبر تک اس خسارے کو بیلنس کر دیں گے، اور مجھے یہ امید ہے ڈی جی صاحب کہ آپ اس سفر کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے، اور صرف خسارے کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس خسارے کو منافع میں بدلنا ہے، اور اس منافع کو نئی جدید سروسز اس قوم کو ہم جہاں تک دے سکتے ہیں ہمیں ان کو دینی چاہیے۔ یہ اس قوم کا اپنے اداروں پر حق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر تسلسل سے جہاز آنے شروع ہو جائیں گے، 2-3 مہینے